نکلے گا تو ان کے جسم سے مردار کی بدبو آئے، مردار کی بدبو، اور وہ مردار کی بدبو لے کر کے اپنے قبر سے اٹھیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہوں گے؟ آقا فرماتے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے، تنہائی میں گناہ کرتے، پوشیدہ طور پہ گناہ کرتے، لوگوں کے سامنے نیکیاں اور تنہائی میں گناہ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کے سامنے نیکی کر کے تنہائی میں گناہ کریں، میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حباء منصورہ کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے خود فرمایا، آقا فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا حضور یہ حباء منصورہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کو ذرے کی طرح بکھیر دے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں گناہ کرتے تھے اللہ ان کی نیکیوں کو ایسے بکھیر دے گا جیسے ریزوں کے ذرات جو صرف دھوپ میں نظر آتے ہیں، باریک کر دے گا اللہ، یعنی اتنی بے ہو جائے گی ان کی نیکیاں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذرے ذرے کر دے گا، ان کی نیکی کام کی نہیں ہوگی، اور اللہ پاک ان کی نیکیوں کو رد فرمائے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، آخرت متقین کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں حضرت زید ایک بات بیان کر فرماتے ہیں، میں قبرستان گیا، جب قبرستان پہنچا تو ایک درخت کو ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ قبروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کروں۔ ایسے ہی میں ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تو میں نے کیا دیکھا، میری آنکھ لگی تو دل کی آنکھیں بیدار ہوئی، میں نے خواب دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، کسی کے اجلے لباس ہیں، کسی کے میلے لباس ہیں، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا جب وہ قبر سے اٹھا، اس کی قبر سے تو ایک آسمان سے آگ کی چین آئی اور اس کے حلق پہ ڈالی آئی، اور وہ اس کے حلق سے گزرتے ہوئے پیٹ اور پیٹ کے بعد پھر نیچے کے مقام سے وہ زنجیر نکل گئی، اور وہ چلا رہا اور چیخی چلاتے کہتا تھا مجھ پر یہ کیا عذاب ہو رہا ہے؟ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں کیا تھا؟ کیا میں سارے جب وہ اپنی کو گنا رہا تھا تو غیب سے آواز آئی بندے تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے میں اور تنہائی میں ہوتا تھا تب تو گناہ کرتا تھا، اللہ سے نہیں کرتا تھا۔ تو جس نے تنہائی کے اندر گناہ کیا اللہ نے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کے بندو، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر رات کی میں چار دیواری میں کیا دیکھتے ہو؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اپنے آپ پہ ڈوب کر کے سوچو، وہ گندی فلمیں، وہ گندے مناظر، وہ گندی تصویریں رند کی رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جو تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے ہیں، قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے بدن سے مردار کی بدبو ہوگی، اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، ان کی نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اپنے آپ پہ رحم کرو میرے بھائیوں، قیامت کے دن کون ہے اپنا سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے؟ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، ایک ہی سہارا ہے، اگر گناہ کر کر کے ان کا دل دکھا دیا، ان کو ناراض کر دیا تو بتاؤ اپنا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں لوگ چھوٹے اور بڑے گناہ کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی دل کو تکلیف پہنچتی ہے، کرو حضور کا دکھتا ہے۔ اب آپ کو سے پوچھتا ہوں، چہروں سے داڑیاں منڈا کر پیٹرول میں پہنتے ہوں، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے۔ گندی فلمیں دیکھتے ہو، فاروق اعظم کہہ رہے ہیں آقا کا دل دکھتا ہے۔ کسی عورت پر بد نظری کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ مسجدوں کو ویران کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ نمازوں میں سستی کرتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔ کسی مومن کو گالی دیتے ہو، آقا کا دل دکھتا ہے۔
ہے اتنا رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھاؤ گے اور اس کے بعد میدان محشر میں جب شفاعت کی بھیک لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں پہنچو گے، اللہ نہ کرے اگر انہوں نے منہ پھیر لیا اور منہ پھیر کر کے یہ کہا او منافق جھوٹے، مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور میرے دل کو چھلنی چھلنی کرتا تھا، میرے دل کو دکھاتا تھا، میرے دل کو تکلیف پہنچاتا تھا، بتاؤ بھائیو جب سب نے للکار دیا ہوگا تو اسی آمنہ کے لال کا سہارا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت ہوگی، اگر وہ بھی منہ پھیر لیں حالانکہ ان کے کرم سے ایسی امید نہیں ہے لیکن ان کی مزاج کی نزاکت بے چین بھی کرتی ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی نے کہا تھا